اسلامی تاریخ میں اگر کسی مارکے کو ایمان اور یقین کا سب سے بڑا مارکا کہا جائے تو وہ جنگ بدر ہے۔ یہ وہ دن تھا جب صرف 313 مخلص مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے کے زور پر 1000 مسلح دشمن کے سامنے صف آرا ہوئے۔ یہ جنگ نہ صرف عسکری لحاظ سے اہم تھی بلکہ اس نے تاریخ اسلام کا وہ موڑ پیدا کیا کہ جس نے دنیا کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ غزوہ بدر ہجرت مدینہ کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابھی مدینہ میں نئی زندگی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ مکہ میں قریش کی دشمنی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، اسلام کی آواز تک نہ اٹھے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں نے اپنے گھر بار، مال و دولت، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تھی۔ قریش مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کرتے اور ان کی کمزور معاشی حالت کا فائدہ اٹھاتے، اور انہی حالات میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، شام سے مکہ واپس جا رہا تھا، اور اس قافلے میں لاکھوں درہم کا مال تھا اور زیادہ تر مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں سے حاصل کیا گیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس قافلے کو روکا جائے تاکہ مسلمانوں کے حق کا کچھ حصہ واپس لیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے ایک چھوٹا سا لشکر تیار ہوا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ یہ قافلہ تو بچ گیا مگر بدر کے میدان میں ایمان اور کفر کا فیصلہ ہونا یہ طے پا چکا تھا۔ ابو سفیان کو مسلمانوں کے ارادے کی خبر ہو گئی تو وہ قافلے کو سمندری راستے سے مکہ لے گیا اور قریش کو یہ اطلاع دی کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ لیکن قریش کے بڑے سردار خصوصاً ابو جہل نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک بدر جا کر مسلمانوں کو نیست و نبود نہ کر دے، اور یوں مکہ سے 1000 کے قریب جنگجو نکلے جن کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرہیں اور مکمل سامان جنگ موجود تھا، اور اس کے برعکس مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ ان میں 82 مہاجر، 61 اوس اور 170 خزرج کے افراد شامل تھے، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ جب رسول اللہ کو دشمن کے ہجوم کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت مقداد اور حضرت سعد بن معاذ جیسے جلیل القدر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی کہیں تو ہم کودنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جملہ تاریخ اسلام کا وہ لمحہ ہے جو آج بھی ایمان والوں کے دلوں کو گرماتا ہے۔ بدر کا میدان مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسلمانوں نے پانی کے قریب اپنی خیمہ گاہ بنائی اور حضرت حباب بن منظر کے مشورے سے اسٹریٹجک پوزیشن سنبھالی۔ رات بھر صحابہ نے عبادت اور دعا میں گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، اگر یہ جماعت آج مٹ گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ صبح ہوئی تو دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ نے بدر میں تمہیں مدد دی جب تم کمزور تھے۔ جنگ کا آغاز عربوں کی قدیم روایت کے مطابق انفرادی مقابلوں سے شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ میدان میں آئے۔ تینوں نے نہایت شجاعت کے ساتھ دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن ایمان بہت بلند تھا۔ قریش کے لشکر میں ابو جہل، امیہ بن خلف اور دیگر بڑے سردار شامل تھے جو ایک ایک کر کے مارے گئے۔ جنگ کے دوران اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ قرآن پاک میں ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے فرمایا کہ میں جنگ کے میدان میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ چند ہی گھنٹوں میں
कुरैश की कमर टूट गई, 70 काफर मारे गए और 70 गिरफ्तार हुए। इनमें अबू जहल भी शामिल था, जिसे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने वास्ले जहन्नम किया था। मुसलमानों के 14 जांबाज शहीद हुए, जिनमें अक्सर नौजवान और अंसार थे। और ये वो लम्हा था जब पहली बार इस्लाम ज़ाहरियों और अस्करी तौर पर गालिब आया। मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई और कुरान ने इस दिन को यौमुल फुरकान यानी हक व बातिल के दरमियान फैसला करने वाला दिन करार दिया। जंग बदर ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि तादाद या ताकत नहीं, बल्कि ईमान और यकीन ही असल कामयाबी की बुनियाद है। इस जंग के बाद अरब के कबाइल पर इस्लाम की हैबत तारी हो गई, दुश्मनों के दिलों में खौफ बैठ गया और अहले ईमान के हौसले बढ़ गए। और ये जंग सिर्फ एक मार्का नहीं, बल्कि एक इनकलाब था, जिसने बता दिया कि हक हमेशा गालिब आएगा, चाहे मुखालिफ लश्कर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। जंग बदर का ये वाकया हमें ये सिखाता है कि जब इंसान खालिस नीयत से अल्लाह के दीन के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह गैब से मदद करता है। और ये सिर्फ एक तारीखी जंग नहीं थी, बल्कि ईमान, इस्तिकामत और कुर्बानी की एक ऐसी दास्तान है जो क़यामत तक दिलों को जिंदा रखेगी।